محبت ایک ایسی آزمائش ہے کہ جس میں انسان کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی ایک انسان کی طلب میں خود کو غائل کرتا ہے، جس سے انسان پر حقیقی عشق کے راز افشاں ہونے لگتے ہیں اور اسے سمجھ آنے لگتی ہے کہ شرک کی معافی کیوں نہیں ہے، کہ کسی کو پانے کی دعائیں کرنا کیا ہوتا ہے، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اصل محبت تو اللہ کی محبت ہے، کیوں باقی محبتیں تو فنا ہونے والی ہیں۔ وہ تکلیف بھی ایک رحمت ہے جو دل پر گزرے اور احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کی محبت کو چھوڑ کر دنیا کی محبت میں گر جاتے ہیں تو تباہی اس دل کا مقدر بن جاتی ہے، اور جب بھی تم اللہ سے دور ہو جاؤ گے تڑپ اٹھو گے، جب اللہ کی نافرمانی کرو گے تو سکون تمہارے وجود کو نہیں ملے گا، تم فوراً توبہ کرو۔ وہ تو خود فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں اور وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں۔ اگر تم کسی کی محبت میں تڑپ اٹھتے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ ایسی محبت کا حقدار تو صرف اللہ ہی ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دو، دنیا تمہارے دل کی قدر نہیں کرے گی۔ انسان اور محبت کا بہت گہرا تعلق ہے۔ انسان کی محبت انسان کو دور چٹا دیتی ہے، اور اللہ کی محبت انسان کو ایک پل میں عام سے خاص کر دیتی ہے۔ مگر سب سے خوبصورت محبت تو اللہ کی ہے، جو انسان کو اللہ کے روبرو لے آتی ہے۔ اللہ کی محبت ایک سمندر ہے، جیسے انسان کنارے پر کھڑا محسوس نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں تو اس سمندر کی گہرائیوں میں اترنا ہوگا۔ جب اللہ سے محبت ہونا شروع ہوتی ہے تو اس محبت کا اثر ہمارے اوپر بھی ظاہر ہونا لگتا ہے۔ ہمارے قول و عمل سے اللہ کی محبت سکون ہے، امید، توکل، دعا، عبادت، مسکراہٹ، اور پتہ ہے کہ اللہ کی محبت خاموش رہنا بھی سکھاتی ہے، ایسی خاموشی جو دل کی گہرائیوں میں جا کر اللہ سے باتیں کرتی ہے اور جس کے اندر سارے احساس بیان ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا نہ کوئی سمجھتا ہے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کی محبت تو اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے کچھ بھی نہ کہے نا تو وہ چند لمحوں کے بعد ہمارے دل میں ایک ایسا سکون اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس رب نے ہمارے پریشان دل کو یہ بات سمجھا دی ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی، ہر انسان کی، سب دکھا کر آدمی سے پوچھتا ہے کہ تیرا میرے سوا اور کون ہے۔ دو انسانوں کے درمیان محبت کی وجہ صرف اللہ کی ذات ہو، وہ محبت جو اللہ کی محبت کے تابع ہو، اور اس سے بڑھ کر دنیا میں ایسی کون سی محبت ہے جو باعث سکون ہے۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اسے اسی کے ہاتھوں توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس سے لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔ حدیث قدسی ہے، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت بن جاتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول کر دیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں، بس تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ آسمان والوں میں منادی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو، اور اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے۔
یعنی زمین میں بھی اللہ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن رہتے ہیں۔ وہی دل قلب منیب ہوتے ہیں جو اللہ کے ہونا چاہیں، اسے تلاش کرتے ہوئے اس کے در تک آ جائیں، جو کبھی بھٹکنے کے بعد سنبھل جائیں، جو راستہ بھول جانے کے بعد بھی اللہ کے در سے آ لگے، اللہ انہی کو مل جاتا ہے۔ سجدوں کی تڑپ، آنسوؤں کی روانی، محبت کی بے بسی، دل کی باتوں میں انہیں اللہ مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے شان جیسی کوئی شان نہیں، کیونکہ خالق و موجد سے زیادہ دلوں کو کوئی چیز محبوب نہیں۔ اللہ کی محبت دل سے ہر اس چیز کو نکال دیتی ہے جس سے اللہ کو نفرت ہوتی ہے، اور جسم کے اعضاء بھی اللہ کی محبت کی بدولت فرمانبردار ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو وہ اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی وہ بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ایک میری محبت ہے، ایک میرے اللہ کی، اور اللہ کی محبت ہر شے پر باری ہے۔ اس نے مجھے عبادت کی توفیق دی، یہ اس کی محبت ہے، اور میں اس کی عبادت کرتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں میری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ ہم اللہ کی محبت تب دیکھتے ہیں جب دنیا کی محبتیں تھکا دیتی ہیں۔ اس رنگ برنگی دنیا میں اربوں لوگوں کے ہجوم میں وہ شخص کامیاب ہوتا ہے، وہ خاص ہے، خوش نصیب ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا پسندیدہ بننا ہے، پھر اس کوشش میں خود کو لگا دیتا ہے اور اس کے رنگ میں خود کو رنگ دیتا ہے، اور اللہ کا رنگ سب سے بہترین ہے۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے، آمین ثم آمین۔